بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ شب برات کی فضیلت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں اس کا نام لیلۃ النصف من الشعبان ہے اور بہت سے علماء نے اس مبارک رات کے 4 نام رکھے ہیں: شب برات، شب مغفرت، شب رحمت، شب برکت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ دخان میں: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حضرت علامہ جلال الدین رحمہ اللہ تفسیر جلالین میں یہ بیان فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اس آیات سے مراد نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس رات کو عبادت کیا کرو، قیام کیا کرو اور 15 شعبان کو روزہ رکھا کرو۔ بہت سی احادیث میں اس 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اور کئی اور دوسری احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے، اور بہت سے علماء کے نزدیک یہ ضعیف حدیث ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو ہم اس نیت سے روزہ رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور دوسرا، ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ 3 دن روزہ رکھتے تھے، جسے ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، کہ کوئی شخص اس نیت کے ساتھ بھی روزہ رکھے کہ ہم ایام 20 کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں کہ 1 دن کا روزہ رکھ رہے ہیں 15 شعبان کا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دن کا روزہ رکھنا ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منادی، ایک فرشتہ اس رات کو اعلان کرتا ہے کہ تمہارا رب تمہارا پروردگار تمہیں بلا رہا ہے کہ ہے کوئی جو روزی کا طلبگار، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت مانگنے والا، ایک گناہوں سے توبہ کرنے والا، کوئی اپنی حاجت کو طلب کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں، اس کو رزق عطا فرما دیں، اس کی حاجت روائی فرما دیں۔ لیکن اس رات مشرک کی بخشش نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اور بدکار عورت اور بدکار مرد، عورت کی یا مرد کی یا عورت کی، دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اچھا، جگہ اور زمانے کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھیں اس کا ثواب بہت تھوڑا سا ہے، آپ جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں اس کا ثواب 25 گنا ہے، اور اگر آپ جامع مسجد میں نماز ادا کریں اس کا جو ثواب ہے 27 گنا ہو جاتا ہے، اور آپ بیت المقدس میں یا مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کریں تو اس کا ثواب 50,000 کے برابر ہے۔ ایک جماعت کا ثواب 50,000 نماز کے برابر کا ثواب ہے، اور مسجد الحرام یا بیت اللہ میں آپ نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ اچھا دوستوں، نفلیں بھی وہی، عبادتیں بھی وہی، روزے بھی وہی، اعمال بھی وہی، رونا بھی وہی، عبادتیں بھی وہی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بھی وہی، مناجات کا طریقہ بھی وہی، آویزاری کا طریقہ بھی وہی، لیکن اس رات کی فضیلت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، تو یہ رات عام رات کی بنسبت فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمارے اجر میں اضافہ بھی فرمائیں گے اور ہماری مغفرت بھی فرمائیں گے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے برابر امت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بنو کلب کی بکریوں اور بھیڑوں کے اتنے سارے بال، ان کے ہزاروں کی تعداد کی بکریاں ہیں، اس سے مراد لی گئی کہ اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اچھا،
ان رات میں 6 لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ نمبر 1 پہ کون ہے؟ مشرک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جو مشرک اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے حسد کرنے والا، کینہ کرنے والا، دل میں بغض رکھنے والا، کہ مسلمان کے لیے دل میں حسد رکھتا ہے کہ یہ میرے بھائی کے پاس فلاں نعمت کیوں آ گئی، اس کے پاس یہ گاڑی کیوں آ گئی، اس کے پاس یہ بنگلہ کیوں آ گیا، اس کا کاروبار ایسے کیوں چل رہا ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں شعبان المعظم میں بھی اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جو لوگوں سے حسد کرتا ہے۔ اچھا سامنے سے تو بہت میٹھا بن رہا ہے لیکن پیچھے اس کے دل میں زہر بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی مغفرت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حسد سے ہماری حفاظت فرمائے اور حاسدین کی حسد سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 3 پہ جو ہے وہ ہے قطع تعلق کرنے والا۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، کہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے کہ میں نے اس کی قبر پہ بھی نہیں جانا، میں نے اس کی شکل نہیں دیکھنی، ایسے لوگ ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہے تو اللہ کے واسطے اپنے معاملات سیدھے کر لیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیں۔ تو شب برات میں بھی اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی جو لوگوں سے قطع تعلق کرنے والا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو بندہ ہے وہ ہے تکبر کرنے والا، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچی رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے، اس کی مغفرت بھی نہیں فرمائیں گے۔ اور کیونکہ تکبر کی ذات اللہ تعالیٰ کے لیے واحد ہے وہ ذات۔ اچھا اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز نہیں وہ عاجزی نہیں، تکبر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کو پسند نہیں کہ میرا بندہ جو ہے میری صفت کو اختیار کرے۔ اچھا نمبر 5 پہ والدین کا نافرمان۔ اچھا یہ معاشرے میں آج کل بہت عام ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہر بندہ ماں باپ سے ناراض ہوا ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اگر آپ کا کوئی ان سے معاملہ ہے تو ان سے خدا کے واسطے ان کو منا لیں، ان کے پاؤں پکڑ لیں، ان کو منا کے ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا پروانہ لے لیں۔ اچھا نمبر 6 پہ جو ہے شراب نوشی کرنے والا، مستقل شراب پینے والا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے یا اللہ آئندہ نہیں پیوں گا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ان 6 چیزوں سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم شرک نہ کریں، حسد نہ کریں، اور جو ہے رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم نہ کریں۔ اگر کوئی تعلق ختم ہو گیا تو اسے جوڑ لیں، اور جو ہے اپنے شلوار کو جو ہے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، تہبند ہے، پاجامہ ہے، جو بھی آپ پہنتے ہیں کہ تکبر کی نشانی۔ حدیث شریف میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جو شخص اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ حصہ جہنم میں ہوگا، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اور والدین کے ساتھ اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو ان سے تعلقات اچھے کر لیں، اور اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی شراب نوشی کا عادی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اچھا ایک بات اور کہ ہمارے ہاں ایک یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ لوگوں نے نوافل کی نماز کا اہتمام شروع کر دیا کہ صلاۃ التسبیح، تو اس کا اہتمام نہ کریں۔ نوافل عبادات جو ہے گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز جو ہے مسجد میں ادا کیا کرتے تھے اور نفل کا اہتمام گھر میں کیا کرتے تھے۔ اشراق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے کہ آپ مسجد میں ادا کیا کرتے تھے، باقی سنتیں گھر سے ادا کر کے آتے تھے اور نوافل کا اہتمام گھر میں ادا کرتے تھے، کیونکہ گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو آپ عبادت کریں گے، اس رات خوب عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی بندگی کا اظہار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ اپنے جو مرحومین گزر گئے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ تو اس رات خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے نوافل میں اپنے لیے رزق میں برکت مانگیں، اپنے لیے اپنی حاجت روائی مانگیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مخلوق کی محتاجی سے بچنے کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنا محتاج کرے، مخلوق کی محتاجی سے بچائے۔
اور دوسری ایک چیز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں، حیات طیبہ میں ایک دفعہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے. تو اگر آپ ایک دفعہ تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے جو ہے آپ کی طرف سے سنت ادا ہو گئی. اسلام جو ہے ہمیں بار بار میلے ٹھیلے لگانے کا درس نہیں دیتا کہ بھئی پورے ہجوم جا رہے ہیں قبرستان میں. اچھا، قبرستان میں جو جانا ثابت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد جو ہے جمعے کے دن اپنے والدین کی قبور کی زیارت کرتی ہے. تو جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں، جو نہ کرنے کے ہیں وہ نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ اس رات کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن میں روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، بڑی مبارک رات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے بڑے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، عام رات میں بھی مانگیں، اس دن بھی مانگیں، رات میں بھی مانگیں، دن میں بھی مانگیں، ہر وقت مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں. جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں تو اس کے لیے خصوصی ہمارے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنائے. مہنگائی کا جو طوفان چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے. تو خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام فرمائے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.